ایک عمران خان ہے جو ظاہر ہے جیل میں ہے اور باہر آنے کے امکانات دور دور تک دکھائی نہیں دیتے. یعنی پاکستان اور چائنا کا ٹیم ورک تھا جس نے رافیل کو گرا دیا. پاکستان میں وہ اس وقت مضبوط ترین شخصیت ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. فیصل وافڈا کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ظاہر ہے، لیکن جہاں تک اس کا یہ بیان ہے کہ پاکستان میں سیاست اب ختم ہو چکی ہے، سیاست دان کو بچا نہیں ہے، یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. پاکستان میں اب سیاست دان یا کوئی سیاسی جماعت ان کلاسک ٹرمز میں تو اب موجود نہیں ہے جس طرح سے 90 کی دہائی سے چلی آ رہی تھی. ایک عمران خان ہے جو ظاہر ہے جیل میں ہے اور باہر آنے کے امکانات دور دور تک دکھائی نہیں دیتے. پارٹی میں اب کوئی دم نہیں ہے، لڑ نہیں سکتی پارٹی. اور عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پہ اب ایک ایسے رومانس میں دکھائی دیتے ہیں جس کے پیچھے کوئی، یعنی وہ ایک ایسا ہے جیسے ہوا کا رومانس ہے، خلا کا رومانس ہے. یعنی اس کے پیچھے نہ کوئی تنظیم ہے، نہ اس کے پیچھے طاقت ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی لاہ عمل ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی کلیکٹیو وزڈم ہے، نہ کلیکٹیو سٹرگل ہے. مطلب ہے کوئی جس کو آپ کہنا چاہیے کوئی ایسا ریسورسز کی کوئی ایسی الائنمنٹ بھی نہیں ہے. تو جب پیچھے کچھ بھی نہ ہو، نہ پارٹی ہے، نہ لوگوں میں کوئی نظم ہے، نہ پارٹی ورکر میں کا کوئی ترتیب ہے، تو اس طرح کی تیاری کے بغیر وہ جس طرح کا رومانس خان صاحب پال بیٹھے ہیں، اس کا انجام کو اچھا نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارے ہاں میں 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظریے کے لیے جیلیں بھگتتے ہیں یا جان کی بازی لگا دیتے ہیں. ایک بھگت سنگھ جیسے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی سٹرگل کامیاب فائنلی ہو جاتی ہے، ان کے دنیا کے جانے کے بعد ہوتی ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیلسن منڈیلا جیسے، وہ بالکل ایک پس منظر مختلف ہے، لیکن نیلسن منڈیلا کی بہرحال ایک سٹرگل تھی وہ، اور وہ 27 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن وہ ایک گلوری دیکھنے میں کامیاب ہو گئے. نیلسن منڈیلا اپنی زندگی میں رہا بھی ہوئے اور انہوں نے فتح بھی دیکھی اور پھر صدر بھی بنے اور عزت بھی پائی. تیسری مثال انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. یعنی وہ اپنے نظریات کے لیے پھانسی تو چڑھ گئے، لیکن ان کے پارٹی کے بہت سے ورکرز بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے پھانسی چڑھے تھے بھٹو صاحب، وہ مقصد تو آج تک پورا نہیں ہوا. تو اب خان صاحب جس رومانس میں چلے گئے ہیں، اس کا کوئی انجام کوئی ایسا پریکٹیکلی تو کوئی ایسا کامیاب یا روشن دکھائی نہیں دیتا. حال ہی میں پاکستان کی جو فتح ہے وہ صرف پاکستان کی فتح نہیں ہے، یا اس فتح نے صرف خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل نہیں کیا، یا یوں کہیے کہ بیلنس اب ہو گیا ہے جو پہلے آؤٹ آف بیلنس تھا، لیکن یہ صرف معاملہ بر صغیر تک محدود نہیں ہے. اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ یورپ جو کہ روس سے خوفزدہ رہتا ہے، اور امریکہ نے گارنٹی لی ہوئی تھی یورپ کے تحفظ کی نیٹو کی شکل میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو نیٹو کو ایفیکٹولی ابینڈن کر دیا ہے. تو یورپی یونین میں پہلے سے یہ بحث چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کہ یورپ کو اپنی مشترکہ دفاع کے لیے کتنا بجٹ رکھنا ہے، فوج بنانی ہے، اس کے اخراجات کیا ہوں گے، اس کی شکل کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی. تو یورپی جو ایک دفاعی اپروچ ہے، یا دفاعی جو ان کی اگینسٹ رشیا جو ان کے ڈیزائنز ہیں اور جو دفاع ہے، اس دفاع میں رافیل تیاری کی بڑی اہمیت تھی. 2 بڑی ملٹری پاورز ہیں نا جی، فرانس، برطانیہ جن کے پاس نیوکلیر ہے، اور اکانومی جرمنی کی بھی ساتھ میں ہے ظاہر ہے. تو فرانس کا جو طیارہ ہے یہ رافیل، اس کا گرنے سے چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستانی مہارت، یعنی پاکستان اور چائنا کا ٹیم ورک تھا جس نے رافیل کو گرا دیا. تو اب یورپی پارلیمنٹ میں یہ تقریریں ہو رہی ہیں، یہاں بحثیں ہو رہی ہیں کہ کل کو اگر چین اور رشیا کا ایک تعاون آ گیا، یعنی رشیا اٹیک کر دے یورپ پر ود چائنیز ٹیکنالوجی، تو پھر ہمیں بچانے کون آئے گا؟ اگر بھارت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، پاکستان اور چین مل کے یہ کر سکتے ہیں، تو رشیا اور چین مل کے یورپ کا کیا کریں گے؟ تو رافیل طیارے کا گرنا جو پاکستان کے ہاتھوں گرا ہے، یہ کوئی صرف بر صغیر تک محدود نہیں ہے، پورا یورپ کا دفاعی نظام لرز گیا ہے.
یہ پوری دنیا میں بحث شروع ہو گئی ہے. چائنیز ڈومیننس کی، ان کی ٹیکنالوجی کی جو سپریورٹی ہے وہ اب تسلیم ہو گئی ہے. تو اس نے پوری دنیا میں طاقت کے توازن کو دھرم بھرم کر دیا ہے. اور ایک نیا ورلڈ آرڈر جو اب ابھر رہا ہے، جس میں چائنا آبویسلی ایک بہت اہم کردار ہے. یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی، اور پاکستان اور چین کا ساتھ، اور پاکستان اور چین کی پارٹنرشپ کی فتح اوور انڈیا، جس کو امریکہ جس کے پیچھے کھڑا ہو کے اسے علاقے کا تھانے دار بنانا چاہتا تھا. تو اب یعنی انڈیا نے تو کیا لڑنا چین سے، جب پاکستان کے ہاتھوں اس طرح سے جوتے پڑ گئے. تو یہ بہت بڑی فتح ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت عرصے تک محسوس کیے جائیں گے. پاکستان میں وہ اس وقت مضبوط ترین شخصیت ہے. بھارت کے مقابلے میں اتنی ڈیسائسو وکٹری یہ کسی پاکستان میں کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ فتح اس طرح کی پہلے ملی ہی نہیں. تو عام آدمی جو ہے وہ اب فیلڈ مارشل صاحب سے یہ توقع بھی کرتا ہے اور درخواست بھی کرتا ہے کہ جتنی بڑی فتح ان کو بھارت کے مقابلے میں اللہ نے دی ہے، اس سے بڑی فتح یہ ہوگی کہ اگر وہ پاکستانی قوم اور عوام کی جنگ لڑیں. کرپٹ امیر طبقہ جو ٹیکس دینے پر تیار نہیں ہوتا، یہ مافیا، یہ دوائیاں بنانے والے، یہ کرپٹ سرکاری افسران، وہ کرپٹ ججز جن کی شہرت پوری دنیا جانتی ہے، وہ سیاسی جماعتیں جن کی ٹکٹس کی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے، جن کی آڈیو کیسٹس موجود ہیں، وہ کرپٹ جاگیردار، وہ کرپٹ سرمایہ دار طبقہ، وہ تمام کرپٹ لوگ، شوگر ملز والے ہوں یا بلیک مارکیٹ کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، ان لوگوں سے اگر عدل کے مطابق، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، عدل کے مطابق پاکستان کا امیر طبقہ وہ ٹیکس دے جو قانون ان کو پابند کرتا ہے. ایک فیئر شیئر جب تک امیر طبقہ پاکستان کو نہیں دے گا سرکاری خزانے میں، 90% عوام رولتی رہے گی. لہذا درخواست دوبارہ سے ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی بجٹ بالکل بڑھانا ہے، لیکن اس دفاعی بجٹ کو بڑھانے کے جو اضافی اخراجات ہیں وہ اس کرپٹ مافیا سے لیں. اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ دلوں کے فیلڈ مارشل ہوں گے. وہ خود ایک درمیانے طبقے سے، ان کا مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، بیک گراؤنڈ ہے. وہ جانتے ہیں کہ مڈل کلاس ہو یا غریب ہو، وہ اپنی محدود آمدنی میں کس طرح ہر روز اپنی خواہشیں مارتا ہے، ضرورتوں کو مارتا ہے. دوائیاں لینے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اگر وہ یہ جنگ جیت گئے تو وہ پھر یعنی دلوں کے فاتح ہوں.